علیکم څنګه یې ملګرو ښه ټیک ټاک برابر یې ملګرو نن در سره یوه ویډیو شیر کوو یو انډین جینۍ د پښتنو باره کې یو ویډیو کړې ده ډېره مزېداره نو موږ هم وکته او راسره تاسې هم وګورئ زه چې دا ویډیو وګورو اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور تاکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے وقت کنفیوز نہ ہوں میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ دراصل پشتون اور پٹھان ایک ہی چیز ہے کیونکہ آج کے دور میں ہم جنرلی جن لوگوں کو پٹھان بولتے ہیں وہی ایک لمبے وقت سے اپنے آپ کو پشتون یا پختون کہتے آئے ہیں اس کے علاوہ افغان بھی انہی لوگوں کو ہی کہا جاتا رہا ہے ہاں وہ بات الگ ہے کہ آج کے دور میں افغان ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان سبھی لوگوں کو بھی بول دیا جاتا ہے کہ جو افغانستان میں رہتے ہیں اب وہ چاہیں کسی بھی دھرم کے ہوں یا پھر کسی بھی جاتی کے ہوں بس افغانستان میں رہتے ہیں اس لیے سبھی لوگوں کو افغان کہہ دیا جاتا ہے دراصل دوستو پشتون اور پٹھان یہ ایک نسل ہے اور جو بھی اس نسل میں پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کو پٹھان ہی کہا جاتا ہے ویسے ہی ایک نسل کے جیسے کہ ہمارے بھارت دیش میں بہت ساری الگ الگ نسلیں پائی جاتی ہیں اب بات کریں اگر لوکیشن کے اینگل سے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان لوگوں کی زیادہ تر آبادی آج کے دور میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں پائی جاتی ہے ان تینوں دیشوں کے علاوہ بھی آپ لوگ ان کو کچھ تعداد میں دنیا کے اور بھی بہت سارے دیشوں میں دیکھ سکتے ہیں افغانستان کی راجنیتی کو تو چھوڑ ہی دیجئے ایون پاکستان کی راجنیتی میں بھی یہ لوگ اپنی ایک الگ پہچان بنا چکے ہیں عمران خان جیسا پاکستان کا ایک بڑا اور مشہور لیڈر بھی دراصل ایک پٹھان ہی ہے اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بھی آپ لوگوں کو پٹھانوں کے بڑے بڑے چہرے نظر آئیں گے خاص طور سے پاکستان کے جو مشہور آل راؤنڈر ہیں یعنی کہ شاہد افریدی وہ بھی دراصل ایک پٹھان ہی ہے بات کریں اگر ایتہاسک طور پر تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھارت کے اتہاس میں ان لوگوں کا ہمیشہ سے ہی ایک بڑا کردار رہا ہے دوستو پشتون یعنی پٹھان قوم کو ہمیشہ سے ہی ایک غیرت مند اور طاقتور قوم کے روپ میں یاد کیا جاتا رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ان کا جو اپنا ایریا ہے یعنی کہ مین ایریا کہ جس کو افغانستان کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو ایتہاسک طور پر گریو یارڈ آف ایمپائر کا نام بھی دیا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سلطنتوں کے قبرستان وہ اس لیے کیونکہ بڑی بڑی وہ ساری سلطنتیں کہ جنہوں نے زبردستی اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یا پھر جبراً ان لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی وہ لوگ کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے بڑی بڑی سلطنتوں کے لوگ اس علاقے میں آئے انہوں نے خود آ کر اس علاقے میں اپنی قبریں کھودیں اور بعد میں انہی قبروں میں ہی دفن ہو گئے اب وہ چاہیں پرانے دور کی کوئی بڑی سے بڑی دنیا کی سلطنت ہو یا پھر نئے دور کے USSR یعنی سوویت سنگھ اور امریکہ ہو کیونکہ امریکہ بھی ابھی جلدی میں ہار کر اس پوری مثال کو صحیح ثابت کر چکا ہے اتہاس کاروں کے مطابق پٹھانوں نے بھارت کے اتہاس میں بھی ایک میجر رول پلے کیا ہے اب وہ چاہیں بات ہو محمود غزنوی کے دور کی یا پھر محمد غوری کے دور کی یا پھر بھارت میں قائم ہونے والی دوسری سبھی بڑی بڑی اور طاقتور سلطنتوں کے دور کی ہر دور میں ہی پٹھانوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ اور بالکل جدا ثابت کیا ہے کسی دور میں ان لوگوں نے فوجی مدد کی تو کسی دور میں اپنی سمجھ بوجھ سے پوری دنیا کو حیران کیا اتہاس کاروں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت میں قائم ہونے والی کچھ مسلم سلطنتیں ایسی تھیں کہ جو پٹھانوں کی مدد کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی تھیں یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ لگ بھگ سبھی مسلم سلطنتوں کے دور میں اور خاص طور سے مغلیہ سلطنت کے دور میں دربار کے بڑے بڑے پدوں پر فائز رہے اس کے علاوہ انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی بھارت کی جنگ آزادی میں بھی یہ لوگ آگے رہے ویسے تو پٹھان فریڈم فائٹرز کی یہ لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہے مگر پھر بھی اس لسٹ میں ایک نام ایسا ہے کہ جس کو اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ نام ہے خان عبد الغفار خان وہی خان عبد الغفار خان کے جو نہ صرف گاندھی جی سے حد سے زیادہ انسپائر تھے بلکہ گاندھی جی کے سب سے قریبی بھی مانے جاتے تھے خود گاندھی جی بھی ان سے حد سے زیادہ انسپائر ہوئے تھے ویسے تو بھارت کی آزادی کے خاطر اپنی عمر کا ایک لمبا وقت جیل میں گزار دینے والے خان عبد الغفار خان خود بٹوارے کے خلاف تھے مگر جب بٹوارہ ہو ہی گیا تو وہ آٹومیٹکلی پاکستان کی سائیڈ میں پہنچ گئے تھے خان عبد الغفار خان کا بھارت کی آزادی میں کیا رول تھا اور گاندھی جی ان سے کتنا زیادہ انسپائر تھے اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اکلوتے ایسے پاکستانی ہیں کہ جن کو دیش آزاد ہو جانے کے بعد بھی بلکہ کئی سالوں کے بعد یعنی 1987 میں باقاعدہ پاکستان سے بلایا گیا اور بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ یعنی کہ بھارت رتن دیا گیا تھا یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب کسی پاکستانی کو بھارت رتن سے نوازا جا رہا تھا فی الحال دوستو اب اگر بات کریں ان لوگوں کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر ان لوگوں کا اتہاس کیا ہے اور پٹھان لوگ کس کی نسل سے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس بارے میں اتہاسکاروں کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے کچھ اتہاسکار پٹھان لوگوں کا رشتہ سیدھے طور پر حضرت طالوت کے پوتے یعنی کہ افغانہ سے جوڑتے ہیں
ان کے مطابق آج کے دور کے سبھی پشتون یعنی پٹھان افغانہ کی ہی اولاد ہیں۔ وہیں طالوت کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ حضرت طالوت کے جو پوتے تھے یعنی افغانہ، ان کی پرورش بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی۔ بعد میں جب یہ افغانہ بڑے ہوئے تو اس دور تک حضرت داؤد علیہ السلام کی اس پوری سلطنت پر ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا راج ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بعد میں افغانہ کو اپنا پیارا اور قریبی بنائے رکھا، ایون ان کو اپنی فوج میں بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی دیں۔ مگر دوستو ان لوگوں سے لگ بھگ 400 سے 500 سال کے بعد کہ جب بیبیلون ایک دنیا میں بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا اور دوسری طرف بنی اسرائیل حد سے زیادہ کمزور اور برے حالات میں پہنچ چکے تھے، تو بیبیلون کے ظالم بادشاہ یعنی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا۔ اس حملے میں ظالم بادشاہ بخت نصر نے نہ صرف یہودیوں کے سب سے پوتر یعنی مقدس شہر یروشلم کو بری طرح سے جلا کر راکھ کر دیا تھا، بلکہ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور ہزاروں کی تعداد میں ہی بچے ہوئے باقی سبھی یہودیوں کو وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل کے علاقے میں لے گیا، جہاں پر جا کر اس نے بابل کے آس پاس کے سبھی علاقوں میں ان لوگوں کو قبیلے کے حساب سے آباد کر دیا۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد ہی یہودیوں کے ان بہت سارے قبیلوں میں سے کچھ قبیلے بخت نصر کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بھاگنے والے یہودیوں میں سے جہاں ایک طرف کچھ یہودی قبیلے تو آج کے دور کے سعودی عربیہ کے شہر مدینے کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، تو وہیں دوسری طرف بھاگنے والے کچھ یہودی ایسے بھی تھے کہ جو بھاگ کر اور دور گئے اور آج کے دور کے افغانستان کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی علاقوں میں آ کر آباد ہونے والے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کا نام خیبر رکھا تھا، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مدینے میں بھی یہودیوں کا گڑھ خیبر تھا، جبکہ افغانستان میں آنے والے یہودیوں نے بھی اپنے علاقے کا نام خیبر رکھا تھا، جو آج تک خیبر ہی ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ والا جو خیبر تھا وہ تو مسلمانوں نے حضرت علی کی شجاعت و بہادری سے فتح کر ہی لیا تھا، مگر بات کریں اگر افغانستان والے خیبر کی تو آپ کو بتا دیں کہ جب عرب میں دھیرے دھیرے اسلام دھرم پھیلنا شروع ہوا تھا تو یہاں پر قیس عبدالرشید نام کے سردار ہوا کرتے تھے۔ مشہور مسلم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی دعوت پر اس دور میں افغانستان میں رہنے والے مشہور پٹھان سردار یعنی کہ قیس عبدالرشید اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ افغانستان سے لمبا سفر طے کرنے کے بعد عرب کے شہر مدینہ پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے نہ صرف آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کئی بڑی جنگوں میں حصہ بھی لیا تھا۔ ایون یہ نظریہ رکھنے والے اتہاسکار تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے ساتھ ساتھ خیبر کی جنگ میں بھی مسلمانوں کی طرف سے قیس عبدالرشید نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ فی الحال دوستو اس کے بعد قیس عبدالرشید نے حضرت خالد بن ولید کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کیا تھا۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیس عبدالرشید سے ریلیٹڈ ایک پیشن گوئی یعنی کہ بھوشیہ باڑی بھی کی تھی، جس کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیس کی اولاد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ دوسری اقوام پر غالب آ جائے گی، اور ان لوگوں کی اسلام سے محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے وہ لکڑی کہ جس کے اوپر سمندری جہاز کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس لکڑی کو بوتان کہا جاتا تھا، جو آگے دھیرے دھیرے بدل کر یا پھر یہ کہیے کہ اس کا پروننسیشن بگڑ کر پٹھان ہو گیا، اور آج کے دور میں ہم لوگ اس کو پٹھان کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ فی الحال اس کے بعد قیس عبدالرشید اپنے علاقے میں واپس آ گئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے کچھ وقت تک اسلام کی تبلیغ بھی کی تھی، یہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور یہیں پر ہی ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کی ایک اونچی پہاڑی پر قیس عبدالرشید کے نام سے ایک قبر موجود ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ قیس عبدالرشید کی قبر ہے کہ جو حضرت خالد بن ولید کے داماد تھے، حضرت طالوت کی 37ویں نسل سے تھے، اور آج کے دور کے سبھی پٹھانوں کے باپ ہیں، یعنی سارے پٹھان انہی کی نسل سے ہیں۔ حالانکہ دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ ماڈرن ہسٹورینز اس نظریے سے پوری طرح سے نا اتفاقی رکھتے ہیں، یعنی وہ اس نظریے کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مطابق پٹھانوں کا اتہاس حضرت طالوت سے بھی کہیں زیادہ پرانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت ہماری دنیا پر ہوا کرتی تھی، پشتون اس سے بھی کہیں پہلے سے افغانستان کے اس علاقے میں آباد ہیں۔ اتنا ہی نہیں، خود پٹھانوں کے ہی ایک مشہور ہسٹورین کے جن کو سعد اللہ جان برگ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ دراصل پشتون کوئی نسل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایک انسان کی اولاد کو پشتون یعنی پٹھان کہا جا سکتا ہے، بلکہ ایک خاص علاقے میں ایک خاص کلچر کے ساتھ اور ایک خاص قاعدے قانون کے ساتھ رہنے والا ہر انسان پشتون ہے، اور جو اس چیز سے نکل گیا وہ پشتون ہوتے ہوئے بھی پشتون نہیں ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ خاص لوگ جو دنیا کے ایک خاص علاقے میں رہتے ہیں اور ایک خاص طرح کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے یہاں کچھ اپنے الگ خاص قاعدے قانون پائے جاتے ہیں، وہی لوگ پشتون کہلاتے ہیں، اور یہ پچھلے ایک لمبے وقت سے چلا آ رہا ہے۔
फिलहाल दोस्तों हकीकत क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है। ملګرو دا ویډیو به که ستاسو خوښه شوي که نه د خیره سره دغه نننۍ ویډیو وه موږ تاسو سره شیر کړه او دا ویډیو ورسره لایک کړئ چینل ورسره سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ نوي ویډیو جوړو داسې پوهېږو پرې زیات نه نو صحیح ده که خوښېږي لایک سبسکرایب وکړئ او په بله ویډیو کې به میلاویږو د خیره سره اوس د الله په امان.